السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس روئے زمین پر خیر امت کے لقب سے نوازا اور اپنی نمائندگی کے لیے، دنیا والوں کی رہبری کے لیے ہمیں اور آپ کو منتخب کیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنا برگزیدہ بندہ بنایا اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دی۔ یہ جو درس منعقد ہوا ہے، اس میں آپ تمام لوگ اپنی مشغولیات سے فارغ ہو کر کے شریک ہوتے ہیں، اللہ کے احکام اور فرامین کو سنتے ہیں، اس سے ایمان ہمارے اور آپ کے تازہ ہوتے ہیں، اور جو غفلت ہو جاتی ہے، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں انسان کے اندر، تو پھر وہ دوبارہ عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آج کے اس مختصر درس میں میں 20 منٹ آپ لوگوں سے گفتگو کروں گا اور ایک ایسی بیماری کے بارے میں بتلاؤں گا انشاءاللہ جو انسان کے لیے بہت مہلک ہے اور مضر ہے۔ بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک جسمانی بیماری ہے جو بظاہر انسان کو نظر آتا ہے، چاہے وہ آپ میڈیکل رپورٹ کے ذریعہ سے پتہ کریں یا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اس کو احساس کریں۔ بسا اوقات یہ بیماری اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ انسان کی جان چلی جاتی ہے۔ اور ایک روحانی بیماری ہے، قلبی بیماری ہے، نفسیاتی بیماری ہے۔ جب انسان کے اندر یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے، عروج پر پہنچ جاتی ہے، تو پھر قرآن اور احادیث کی تعلیم کو وہ ایک طرف رکھ دیتا ہے اور اس بیماری کی وجہ سے وہ اپنے منمانی کرنے لگتا ہے۔ انہیں بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے حسد اور جلن کی بیماری۔ یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے اندر یہ بیماری موجود نہ ہو، چاہے میں ہوں یا آپ ہوں یا کوئی اور لوگ۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ ما خلا جسد من حسد ولکن اللئیم یبدیہ والکریم یخفیہ، کہ کوئی بھی جسم، کوئی بھی جسد حسد سے خالی نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے، لیکن جو سماج میں، معاشرے میں شریف النفس لوگ ہوتے ہیں، بردبار لوگ ہوتے ہیں، متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کو دبا دیتے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے جو ہے تواضع اور انکساری کے ذریعے اس بیماری کو جذب کر لیتے ہیں، دبا لیتے ہیں، اپنے اندر ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جو سماج کے اندر، معاشرے کے اندر شریر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، پھوہڑ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس بیماری کو ظاہر کرتے ہیں، اپنی دشمنی کو منزل عام پر لاتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں، اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو حسد کہتے ہیں کہ تمنی زوال النعمہ، کسی کے پاس انسان کوئی نعمت دیکھے، اس کے زوال کی تمنا کرے، اس کے جو ہے بربادی کی تمنا کرے، اسے ختم کرنے کی کوشش کرے۔ وہ نعمت چاہے علم و معرفت کی شکل میں ہو، مال و دولت کی شکل میں ہو، یا جو ہے
جاہ و منصب کے شکل میں ہو یا تجارت بزنس جو بھی ہے، اللہ نے جس چیز سے بھی نوازا ہے، تو حاصل جو ہوتا ہے، حسد کرنے والا جو ہوتا ہے، وہ یہ تمنا کرتا ہے، یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ نعمت اس کو نہیں ملنی چاہیے، اس کے پاس سے ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے، یا یہ تمنا کرتا ہے کہ وہ نعمت چھین کر کے اسے مل جائے۔ تو اسلام کے اندر اس طرح سے حسد کرنا، جلن رکھنا، یا اس طرح سے کسی کے زوال نعمت کی تمنا کرنا، یہ سراسر حرام ہے، غلط ہے، اور یہ روحانی بیماری ہے۔ بظاہر نظر نہیں آتا ہے، لیکن اس کے دل میں وہ بیماری جو ہے موجود ہوتی ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ لیکن ایک قسم کا حسد جائز ہے، جسے رشک کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی حلقتہ فی الحق، ورجل آتاہ اللہ الحکمہ فہو یقضی بہا ویعلمہا، کہ دو لا حسد الا فی اثنتین، کہ حسد جائز نہیں ہے، لیکن دو چیزوں میں انسان رشک کر سکتا ہے، تمنا کر سکتا ہے۔ ایک انسان وہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا، اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور وہ انسان اس مال و دولت کو جائز راستے میں خرچ کرتا ہے، اپنے لیے بھی خرچ کرتا ہے، اور اس کے آس پاس جو اس کو جاننے والے ہیں، جس کو پہچانتا ہے، ان کی بھی مدد کرتا ہے، چاہے مالی مدد کرتا ہے یا اس کے اور طریقے ہیں مدد کرنے کے۔ انسان کسی کے علاج میں مدد کیا، کسی کے تعلیم میں مدد کیا، کسی کی شادی میں مدد کر دیا، تو انسان اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جائز جگہ پہ استعمال کرتا ہے۔ اور ایک اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، محروم ہے، لیکن اس کے دل میں جذبہ ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ میرے پاس بھی اگر پیسہ ہوتا، میرے پاس بھی یہ نعمت ہوتی، تو میں بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتا، لوگوں کی مدد کرتا، لوگوں کی جو ہے اعانت کرتا۔ تو اس طرح سے انسان اگر اللہ رب العالمین سے لو لگاتا ہے، سفارش کرتا ہے، اور یہ رشک کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے مال و دولت سے نوازتا تو میں بھی اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا، تو یہ جائز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک آدمی عالم ہے، کسی بھی فن کا عالم ہے، وہ چاہے طب کا عالم ہے، چاہے علم دین کا عالم ہے، یا اور دوسرے جو ہے علوم کا جو ہے عالم ہے، جو جائز علوم ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، کسی کا علاج فری میں کرتا ہے، کسی کو جو ہے علم دین کی تعلیم دیتا ہے، اچھے فیصلے کرتا ہے، لوگوں کے جو ہے امانت داری کا ثبوت دیتا ہے۔ اب ایک آدمی کے پاس یہ علم نہیں ہے، یہ نعمت نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عالم بنا دیتا، مجھے بھی علم سے نوازتا، تو میں بھی لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچاتا، لوگوں کی جو ہے رہنمائی کرتا، لوگوں کو تعلیم دیتا۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے، یعنی اس طرح سے رشک کرنا انسان کے لیے جائز ہے، اور اس طرح سے جو ہے اس کے لیے یہ کسی قسم کی کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے۔ تو حسد ایک ایسی بیماری ہے جو آج سے نہیں ہے کہ کوئی امت محمدیہ میں ہی پایا گیا ہو، بلکہ اس کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے۔ جب سے انسان پیدا ہوا اسی وقت سے یہ حسد، یہ روحانی بیماری بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ چاہے آپ مثال کے طور پر یہ لے لیں کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، اور جو فرشتے ہیں، فرشتوں کے صف میں ایک جنات صفت جو ہے مخلوق داخل ہے، جس کو قرآن میں ابلیس کہا گیا، ان کا مسکن پہلے زمین ہی پر تھا، لیکن جب ان کے اندر نافرمانیاں پائی گئیں، جو ہے تمام قسم کی برائیاں بھر گئیں، تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیج کر کے ان میں سے جو غلط لوگ تھے سب کو مٹا دیا، اور جو اچھے لوگ تھے ان کو آسمان پہ بلا لیا۔ تو جنات جو مخلوق ہے، ناری مخلوق ہے، فرشتوں کے صف میں موجود ہے،
اللہ رب العالمین جب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ آپ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو اس کے اندر کبر اور غرور اور حسد کا مادہ ابھر کر کے سامنے آتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ یہ جو نعمت، یہ جو مقام و مرتبہ اس آدم کو ملنے والا ہے یا مٹی کے مخلوق کو ملنے والا ہے، اس کا تو میں حقدار تھا، ہم کو ملنا چاہیے تھا، لیکن وہ مجھے نہ مل کر کے دوسرے مخلوق کو دیا جا رہا ہے. تو اس کے اندر حسد کا جو داعیہ ہے وہ بھڑک اٹھا، کبر اور غرور کا داعیہ بھڑک اٹھا. تو اس نے اعتراض کیا اللہ رب العالمین سے، کہا کہ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. ابلیس نے کہا کہ اللہ رب العالمین سے کہ میں اس کو کیسے سجدہ کروں، یہ تو مجھ سے جو ہے کمتر ہے. اللہ سے کہا آپ نے ہم کو آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا. تو ظاہر سی بات ہے آگ مٹی سے بہتر ہے، اس لیے ہم اس کو سجدہ نہیں کر سکتے. تو یہ حسد کا داعیہ اس کے اندر ابھر کر کے آتا ہے اور وہ جو ہے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے دنیا میں بھی اگر ہم حالات کا جائزہ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو سماج میں بہت سے لوگ چھوٹے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں. انسان کو اللہ نے درجہ بدرجہ بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا. لیکن کوئی غریب آدمی جب کوئی بڑا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو جو سماج کے معاشرے کے جو اونچے حسب نسب والے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ مادہ ابھر کر کے آتا ہے کہ آخر یہ کام یہ کیسے کرے گا، یہ مجھے کرنا چاہیے تھا، ہم اس کے حقدار تھے، یہ نعمت، یہ منصب ہم کو ملنا چاہیے، یہ اس کو کیسے مل گیا. تو اس طرح سے موقع پر جو ہے انسان کے اندر یہ حسد کا جو داعیہ ہے، مادہ ہے، وہ نکل کر کے آتا رہتا ہے اور اس پر انسان مظاہرہ کرتا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس کی جگہ جگہ مذمت کیا. اور یہ حسد صرف دین اور اسلام میں نہیں بلکہ سماج کے ہر مذہب میں، سماج کے ہر طبقے میں، چاہے وہ مذہب اسلام کو ماننے والے ہوں یا کسی غیر مذہب کو ماننے والے ہوں، سب کے یہاں یہ غلط تصور کیا جاتا ہے، سب کے یہاں اس کی مذمت ہوتی ہے اور سب کے یہاں جو ہے اس کو غلط مانا جاتا ہے. یہودی جو اس روئے زمین پر اپنے آپ کو سب سے زیادہ اونچا مانتے ہیں، کہتے ہیں نحن ابناء اللہ، یعنی ہم اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں، ہم اس کے وارث ہیں، جانشین ہیں. اور دنیا کے اور مخلوق جو ہیں یہ ان کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی، یہ ان کا عقیدہ اور نظریہ، ان کا سوچ ہے. اس لیے وہ دنیا میں کوئی بھی انسان مسلمان بن سکتا ہے، عیسائی بن سکتا ہے، لیکن یہودی نہیں بن سکتا ہے. یہودی مذہب کو قبول نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہودی مانتے ہیں کہ جو ہماری جو نسل ہے وہی ہم اللہ کے جانشین ہیں، کوئی دوسرا اس میں نہیں آ سکتا، اور ہماری خدمت کے لیے تو لوگ پیدا کیے گئے. اللہ رب العالمین نے کہا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا یہ یہود و نصارہ حسد کرتے ہیں، جلن کرتے ہیں اس بنا پر کہ ہم نے انہیں اپنا فضل عطا کیا. یعنی اللہ رب العالمین نے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب بنو اسماعیل میں سے کیا، اور یہودی جو صدیوں سے یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ آخری نبی کی جو بشارت دی گئی ہے، آنے کی جو خبر دی گئی ہے، یہ ان کی قوم میں آنے والا ہے، یعنی بنو اسرائیل میں آنے والا ہے. لیکن جب اللہ رب العالمین نے نبوت کا انتخاب بنو اسماعیل میں سے کیا تو یہ یہود و نصارہ جل اور بھن گئے. اللہ نے کہا کہ نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن محض حسد کی بنا پر، تکبر کی بنا پر یہ ایمان نہیں لاتے. اور ان کے ساتھ میں جو صحابہ کرام ایمان لائے، سماج کے جو دبے کچلے لوگ تھے، ستائے ہوئے لوگ تھے، اس دور میں جس کے پاس قوت تھی، طاقت تھی، وہ سب پہ حکومت کرتا تھا
اور سماج اور معاشرے کے جو دبے کچلے لوگ ہوتے تھے وہ غلامی کی زندگی گزارتے تھے. لیکن جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا تو سماج کے جو دبے کچلے لوگ ہوتے اللہ کے رسول کے صف میں آ کر کے کھڑے ہونا شروع ہوئے. تو اب یہ یہودی جو نبوت کی امید لیے بیٹھے تھے، یہ مشرکین مکہ جو ہیں، یہ سب لوگ جو مل کر کے اللہ کے نبی کے خلاف، غریب مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں، طرح طرح کی جو ہے ان کے مٹانے کی کوششیں کرنے لگے. اسی کا نقشہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کھینچا ہے کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کہ یہ حق واضح ہو جانے کے باوجود اہل کتاب آپ کو ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں. حق واضح ہو جانے کے باوجود اہل کتاب یہ آپ کو ایمان سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ایمان کی دولت چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ فاعفوا واصفحوا، ابھی آپ صبر کیجئے، ان کو معاف کر دیجئے، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک اللہ رب العالمین اپنا فیصلہ لے آئے کہ آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو ان سے نمٹنا کیسے ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. یعنی مسلمانوں پر اتنا ظلم ہو گیا مکہ کے اندر کہ لوگ جو ہے اللہ رب العالمین سے کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین، وہ اللہ کے رسول سے کہنے لگے کہ اللہ ہماری مدد کب کرے گا، دعائیں کرنے لگے. اللہ نے آیت نازل کیا کہ ابھی صبر کرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے اور پھر ان کو جس فیصلہ ہوگا، جیسا بھی فیصلہ ہوگا، انہیں ان کے انجام تک پہنچایا جائے گا. یہ اس طرح سے جو ہے حسد اور جلن کا لوگ جو مظاہرہ کرتے تھے، اللہ رب العالمین اس کی تردید کرتا ہے. اور اس طرح سے مشرکین مکہ جن کے بیچ میں اللہ کے رسول پیدا ہوئے، پلے بڑھے، جوان ہوئے، لوگ ان کو صادق اور امین کہتے تھے. لیکن جب انہوں نے توحید کی دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، تو وہی مکہ کے رئیس، مکہ کے سردار، خود ان کے خاندان کے لوگ ان کے دشمن ہو گئے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو یتیمی کی حالت میں پلے بڑھے، ان کی پیدائش یتیمی کی حالت میں ہوئی، اور اس کے بعد جو بنو ہاشم تھا، جو ان کا خاندان تھا، وہ قبیلہ کے جو ہے رئیس اور سردار میں نہیں ان کا شمار ہوتا تھا. یعنی قریش میں رئیس اور جو ہے بڑے بڑے معزز لوگوں میں ان کا شمار نہیں ہوتا تھا، اگرچہ اسی خاندان کے تھے، لیکن کوئی دوسرے لوگ امیر تھے، کوئی دوسرے لوگ سردار تھے، رئیس تھے. تو یہ لوگ جو ہے بیٹھ کر کے باتیں کرتے تھے آپس میں، کہتے تھے کہ یہ نبی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے اور اللہ کا پیغام ہے، تو کہتے تھے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذِهِ الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. وہ مکہ کے جو رئیس تھے، سردار تھے، وہ باتیں کرتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ قرآن ان کے اوپر نازل ہو رہا ہے. اگر یہ قرآن برحق ہوتا، اللہ رب العالمین نازل کرتا، تو ان پر کیوں نازل کرتا؟ یہ تو یتیم ہیں، غریب خاندان سے ہیں. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں، طائف بغل میں ہے، وہاں بڑے بڑے لوگ ہیں. یہ قرآن اگر اللہ رب العالمین کی دین ہے تو بڑے لوگوں پہ نازل ہونا چاہیے، ہم لوگ اس کے حقدار تھے، ہمیں یہ نعمت ملنی چاہیے، ان کو کیوں مل گئی؟ تو اس طرح سے جو ہے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ کسی کو کوئی نعمت ملتا ہے، کہیں ترقی کرتا ہے، تو حسد کا جو داعیہ ابھر کر کے اوپر آتا ہے، سامنے آتا ہے، اور انسان اس کا مظاہرہ کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ کہ یہ لوگ بیٹھ کر کے اللہ کی رحمت کو تقسیم کریں گے، اللہ کی نعمت کو تقسیم کریں گے. ہم نے ان کی دنیاوی زندگی میں ان کی معیشت کو تقسیم کر دیا، اور بعض کو بعض کے اوپر ہم نے فضیلت اور فوقیت عطا کیا. یعنی اللہ نے جو انہیں روزیاں دینی تھی ان کو دنیا میں دے دیا، اور جن کو ہدایت نصیب کرنا تھا ان کو ہدایت سے بھی جو ہے آراستہ و پیراستہ کر دیا. لیکن یہ دنیا میں بیٹھ کر کے اللہ کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں کہ ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں. یعنی نبوت یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، نبوت رسالت. اب یہ کون آدمی اس کی ذمہ داری کو نبھا سکتا ہے، کون اس کے لائق ہے، کون جو ہے اس کی جو ہے کما حقہ ذمہ داری نبھا سکتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کو بہتر معلوم ہے. عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے، کون کیسا ہے، ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی خاص نعمت ہے، یہ جسے چاہے عطا کرے. ہم اس میں چینی گوئیاں کرنے والے نہیں ہیں. اور اللہ رب العالمین نے بھی کہا کہ ہم نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے. یعنی سماج میں، معاشرے میں کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی عالم ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، یہ سلسلہ جو بنایا ہے یہ سب سے اہم ہے. اگر ہمارے سماج میں سب ایک ہی طبقے کے عالم ہو جائیں، ایک ہی درجے کے، ایک ہی درجے کے ڈاکٹر ہو جائیں، ایک ہی درجے کے تاجر ہو جائیں، تو کون کس کے یہاں نوکری کرے گا، کون کس کی بات مانے گا، کون کس کے ماتحت میں رہے گا؟ تو دنیا کا نظام نہیں چل سکتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت عطا فرمائی، فوقیت دی ہے. یعنی ایک آدمی امیر ہے، اس کے پاس کمپنی ہے، فیکٹری ہے، تو ایک آدمی غریب ہے، اس کے یہاں جاتا ہے، نوکری کرتا ہے، تو اس کا کام ہو رہا ہے. ایک آدمی جو ہے عالم ہے، وہ اپنا مدرسہ میں پڑھاتا ہے، تو اس کے پاس لوگ پڑھنے جاتے ہیں، دنیا کا نظام چل رہا ہے. تو اللہ رب العالمین نے دنیا میں لوگوں کو طبقات میں پیدا کیا، کوئی امیر ہے، کوئی غریب، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا. لیکن انسان اللہ کی نگاہ میں اپنے اعمال کے بقدر محبوب ہے. ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ مالدار ہے تو اللہ نے اس کو بہت چیز نوازا ہے تو وہی سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اس کے یہاں جو کام کرنے والا آدمی ہے وہ بہت زیادہ نیک ہے، تقوی گزار ہے، اور اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف ہے، تو وہ نہیں اللہ رب العالمین کے یہاں مقبول نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. عمل کے اعتبار سے اللہ کے یہاں اس کو درجات ملتے ہیں کہ کتنے بلند اس کا مقام، اس کا مرتبہ ہے. تو انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے حسد کو اپنے اندر سے ختم کرنا چاہیے، دبانا چاہیے، اس کو ابھرنے نہیں دینا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کی یہ جو تقسیم ہے دنیا کے نظام میں، یعنی کسی کو بڑا بنائے، کسی کو چھوٹا، اگر کوئی آدمی حسد سے، جلن سے، دشمنی سے کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کسی کو جو ہے کسی کی نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کے تقسیم سے راضی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی جو تقسیم ہے، اللہ رب العالمین نے جو لوگوں کو چھوٹا اور بڑا بنایا ہے اس پر وہ اعتراض کرتا ہے، وہ خوش نہیں ہے. تو انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک شاعر نے کہا تھا کہ رضینا بالقسمت جبار فینا لنا علم وللجہال مال، کہ میں جبار کے تقسیم سے راضی ہوں، یعنی اللہ رب العالمین کے تقسیم سے میں راضی ہوں. علم کو میرے لیے بنایا اور مال اور دولت کو جاہلوں کے لیے بنایا. ایک شاعر عربی کا مطلب اس طرح سے شعر میں انہوں نے پڑھا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے، اس پر خوش رہنا چاہیے، اس پر شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جس حال میں بھی رکھے اس کا شکر گزار بندہ بنا کے رکھے. اور اس طرح سے جو داعیہ ہے، حسد جیسی بیماری ہے، اگر ہمارے اندر یہ موجود ہے تو ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. صحیح نسائی کی ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، کہ بندے کے دل میں
ایمان اور حسد اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں، دونوں متضاد چیز ہیں۔ اگر اس کے اندر حسد کا داعیہ بھڑک رہا ہے تو ایمان کمزور ہے، اور حسد کا داعیہ دب جا رہا ہے تو گویا کہ اس کا ایمان مضبوط ہے، اس کو ابھرنے نہیں دیتا ہے۔ تو انسان کو اس جیسی بیماری سے بچنا چاہیے۔ کیسے بچیں گے؟ ذکر و اذکار کے ذریعہ سے۔ انسان جتنا ہی اپنا رابطہ اللہ رب العالمین سے جوڑ کر کے رکھے گا، ذکر و اذکار میں مشغول رہے گا، دعاؤں کا اہتمام کرے گا، دل میں تقوی اور خشیت الہی پیدا کرے گا، اتنا ہی اس کا دل مطمئن ہوگا اور اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اور یہ چیز جو شریر قسم کے جو مادے ہیں انسان کے دل سے آٹومیٹک کو نکلتے رہیں گے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان کے دل کو زندہ رکھنے کے لیے ذکر و اذکار اتنا ہی ضروری ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی۔ اگر مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتی ہے، ایسے انسان کے دل سے اگر اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کی یاد نکل جائے تو گویا کہ وہ دل مردہ ہو جاتا ہے، اور اس کے جو نفس امارہ ہے وہ غالب آ جاتا ہے، اور پھر وہ گناہوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر میں مشغول رہے، چاہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے، یا ذکر و اذکار کی بہت سارے دعائیں ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم سب سے چھوٹا اور سب سے عظیم جو ہے دعا ہے، یہ انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس سے انسان حادثات سے، مصیبت سے بھی محفوظ رہتا ہے، اور جو ہے روحانی بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ دل میں تقوی اور خشیت الہی پیدا ہو، یعنی ایمان کی حلاوت اور لذت انسان کو ملنا چاہیے۔ عبادت کرتا ہے تو، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو نماز ایسے ہی پڑھنی چاہیے کہ گویا کہ اللہ رب العالمین کو دیکھتا ہے، یا اتنا نہ تصور ہو تو یہ گمان ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو بہت سے لوگ اب کیا ہیں، نماز میں تو کھڑے ہو گئے لیکن امام صاحب اگر بھول گئے 3 ہی رکعت پڑھائے تو پیچھے والوں کو پتہ ہی نہیں کہ 3 پڑھائے کہ 4 پڑھائے۔ تو ہمارا دماغ جو ہے ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے نماز میں، یعنی خشیت یا خضوع اور خضوع نہیں آتی ہے۔ کیوں نہیں آتی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں خشیت الہی نہیں ہے۔ تو عبادت کی چاشنی ملنی چاہیے۔ آپ اپنی زندگی میں ایسے عمل کریں کہ آپ کو آخرت کی منزل اسے نظر آئے کہ ہم میں کامیابی کی یہ سیڑھی ہم چڑھ رہے ہیں۔ اور اس طرح سے قرآن کریم کی سورہ فلق ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، کہ آپ حاسد کے شر سے پناہ مانگیے جب وہ آپ کے لیے حسد کرے، آپ کو جو ہے حسد جیسا مادہ اس کے اندر پیدا ہوا آپ کے اوپر ظاہر کرے، تو آپ جو ہے ان دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ رب العالمین کی پناہ میں آئیں۔ تو اس طرح سے جو ہے انسان کو اس بیماری سے بچنا چاہیے۔ یہ بیماری ایسی ہے کہ ہمارے ایمان کو، ہمارے اعمال کو ضائع کرنے والی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کی بار الہ ہمیں اس حسد جیسی بیماری سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔